السلام علیکم ہے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ جیسے کہ میری پچھلی ویڈیوز تھی پاسٹ ٹینسز کے بارے میں، جس میں پہلی تھی پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، اینڈ ان دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکرائب پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو. The past perfect continuous is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. As at that time, he had been writing a novel for 2 months. چلیے آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی اردو میں پہچان. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس مطلب فعل ماضی مکمل جاری. اس زمانے کی اردو میں پہچان وہی ہے جو کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی تھی، یعنی کہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے آخر میں کیا آ رہا تھا؟ رہی تھی، رہے تھے وغیرہ جیسے الفاظ. فرق کیا ہوگا کہ پاسٹ کنٹینیوس میں صرف اور صرف واقعے کی خبر ہوتی ہے اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں واقعے کے ساتھ ساتھ وقت کی بھی خبر ہوگی ہمیں. جیسا کہ دیکھیے یہ دو جملے، وہ ہاکی کھیل رہا تھا، دوسرا وہ صبح سے ہاکی کھیل رہا تھا. ان دونوں جملے میں دیکھیے آخر میں تو رہا تھا ہی آ رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ پہلے جملے میں صرف اور صرف یہ بتایا کہ وہ کھیل رہا تھا، ہاکی کھیل رہا تھا، اور دوسرے میں بتایا کہ وہ صبح سے کھیل رہا تھا. یعنی پہلے والے میں صرف اور صرف واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے، اور دوسرے میں واقعے کے ساتھ ساتھ وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ وہ صبح سے ہاکی کھیل رہا تھا. تو ان میں سے جو پہلا جملہ ہے کہ وہ ہاکی کھیل رہا تھا، یہ ہے پاسٹ کنٹینیوس کا، اور دوسرا جو ہے وہ صبح سے ہاکی کھیل رہا تھا، یہ والا جملہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا. چلیے آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا اسٹرکچرل فارمولا. اسٹرکچرل فارمولا کے لیے ہمیں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کے ساتھ ساتھ چاہیے ہوگا had been. Had been is used with all subjects, whether they are singular or plural. چاہے سنگولر سبجیکٹ ہوں یا پھر پلورل، سب کے ساتھ had been کا ہی استعمال کیا جائے گا. Had been is used with he, she, it or any single name, or I, we, they, you or more than one name. جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو کنٹینیوس والے ٹینسز ہوں گے ان سب میں فرسٹ فارم کے ساتھ ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے. تو یہ بھی کنٹینیوس ہے، یعنی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم نے فرسٹ فارم وتھ آئی این جی یوز کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس میں وقت کے بارے میں بتایا جائے گا تو اس کے لیے ہم نے سنس اور فور کا استعمال کرنا ہے. اب یہ سنس اور فور کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. سنس اور فور کے استعمال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیے یہ دونوں جملے. پہلا، وہ 5 بجے سے کتاب پڑھ رہی تھی، میں 2 گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہا تھا. ان دونوں جملوں میں وقت دو طرح کا ہے، معینہ اور غیر معینہ. پہلے والے جملے میں دیکھیے وہ 5 بجے سے کتاب پڑھ رہی تھی، جس میں ایگزیکٹ وقت بتایا گیا ہے، تو یہ ہے معینہ، پوائنٹ آف ٹائم. دوسرے میں دیکھیے میں 2 گھنٹے سے کرکٹ کھیل رہا تھا، یہ ہے غیر معینہ، یعنی اس میں ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا گیا، صرف اور صرف عرصہ بتایا گیا ہے، ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا، تو اس لیے یہ ہوا غیر معینہ یعنی کہ پیریڈ آف ٹائم. The use of since and for is since. Use since to express point of time. For. Use for to express period of time. Since ہوگا وقت کے تعین کے لیے اور for ہوگا مدت کے لیے. یہ جو since ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے پوائنٹ آف ٹائم کے لیے، مثلا دوپہر، شام، صبح، رات، کسی دن کا نام جیسا کہ جمعہ، پیر، ہفتہ، مہینے کا نام جیسے کہ جنوری، فروری، مارچ ایٹسٹرا، گھڑی کا وقت یعنی کہ 2 بجے سے، 3 بجے سے، 5 بجے سے، اور تاریخ وغیرہ کے لیے سنس کا استعمال کیا جائے گا. اور فور کا استعمال تب ہوگا جب ہمارے پاس ہوگا پیریڈ آف ٹائم یعنی کہ مدت یا عرصہ، مثلا
10 मिनट, 2 घंटे, 7 दिन, 3 हफ्ते, 15 बरस वगैरह. Now the structural formula of past perfect continuous tense is, for simple sentences, subject plus had been plus first form of verb with ing plus since or for then object. For negative sentences, subject plus had not been plus first form of verb with ing plus since or for then object. For interrogative sentences, had plus subject plus been plus first form of verb with ing plus since or for plus object then question mark. Now these are the examples of past perfect continuous tense. Number 1, वो सुबह से हॉकी खेल रहा था. He had been playing hockey since morning. वो 2 घंटे से हॉकी खेल रहा था. He had been playing hockey for 2 hours. ये तो था सिंपल सेंटेंसेस के लिए. अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. एग्जाम्पल्स. वो सुबह से हॉकी खेल नहीं रहा था. He had not been playing hockey since morning. वो दो घंटे से हॉकी नहीं खेल रहा था. He had not been playing hockey for 2 hours. Now the examples of interrogative sentence is, क्या वो सुबह से हॉकी खेल रहा था? Had he been playing hockey since morning? क्या वो 2 घंटों से हॉकी खेल रहा था? Had he been playing hockey for 2 hours? From these examples, you can understand the use of since and for. इन एग्जाम्पल्स से आप since और for का इस्तेमाल भी बआसानी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. since का इस्तेमाल मैंने किया है जब मेरे पास सही वक्त बताया गया था यानी सुबह से, और for का इस्तेमाल किया है जब मुझे मुद्दत के बारे में बताया गया था, अरसा के बारे में बताया गया था यानी कि 2 घंटे से. for का इस्तेमाल मैंने तब किया है जब मुझे वक्त का पता नहीं था, और since का इस्तेमाल तब किया है जब मुझे वक्त का पता था. वो 3 माह से मकान तामीर कर रहे थे. They had been building the house for 3 months. वो 3 माह से मकान तामीर नहीं कर रहे थे. They had not been building the house for 3 months. क्या वो 3 माह से मकान तामीर कर रहे थे? Had they been building the house for 3 months? अगर मैं इस एग्जाम्पल में 3 माह की जगह किसी महीने का नाम लिख दूँ, यानी कि 3 माह की जगह पे मैं अगर लिख दूँ जनवरी, यानी कि वो जनवरी से मकान तामीर कर रहे थे, तो इसका सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, दे हैड बीन बिल्डिंग द हाउस सिंस जनवरी. वो जनवरी से मकान तामीर नहीं कर रहे थे. दे हैड नॉट बीन बिल्डिंग द हाउस सिंस जनवरी. क्या वो जनवरी से मकान तामीर कर रहे थे? Had they been building the house since January? So this was all about past perfect continuous tense. Hope you like this video. If you like, then subscribe to my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.